قول ہے کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا۔ ہمارے دل میں سوز و گداز پیدا نہیں ہوتا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں لاکھ سمجھایا جائے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں، بعض اوقات مدنی قافلوں میں جاتے رہیں، لیکن ہماری سمجھ نہیں آتی۔ گویا کہ گناہوں کی چادر اوڑے ہم لوگ جو ہے، اگر یوں ہی گناہوں کی چادر اوڑے ہم مثلا چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو می ہے یہ برس رہا، اور اگر اس برستے میں سے سیراب ہونا چاہتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گناہوں کی جو چادر تانے ہوئے ہیں اسے اتار کر پھینک دیجیے، اور گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہوگی۔ اور پھر دیکھیے کہ سیراب ہوتا ہے انسان۔ ایک دانا کا قول ہے، اس سے پوچھا گیا کہ ہم علمی باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ 5 وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ نمبر 1 کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن تم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، جب گناہ کر بیٹھتے ہو تو مغفرت طلب نہیں کرتے۔ نمبر 3، اپنی سیکھی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، نیکوکاروں کی صحبت میں تو رہتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنی سچی باتیں ہیں میٹھے میٹھے سے۔ یہ اب ساری چیزیں ہمیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچائے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے گی؟ وہ رب تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی سزا کا ڈر، اس کے بعد عذاب اور گرفت کا خطرہ۔ اس لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ کہیں کوئی آفت نہ آن پڑے یا شدید عذاب نہ آ جائے۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ بے باک نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ایک شہر میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہاں کے لوگ جمع ہوئے اور ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، باہر نکلیں اور دعا کریں کہ باران رحمت برسے۔ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بارش کی دعا کروا رہے ہو، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ کتنا یہ خوف والا جملہ تھا، اور ان کا ڈر دیکھیے کہ اللہ کے ولی تھے، نمازی تھے، لوگ دعا کرانے کے لیے گئے تھے ان کے پاس، کتنے نیک ہوں گے۔ کیونکہ نیک لوگوں کا ایک وصف ہوتا ہے کہ بس اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی نیکیوں کو نہیں دکھاتے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم برائی کر کے بھی خود کو نیک ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کیا غلط کیا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، کاش ہمیں گناہوں کا احساس ہو جاتا۔ یہ قلب کی سختی جو اس کا احساس ہمیں کاش نہیں ہو جاتا۔ آج دیکھیں کہ انسان کتنے گناہ کرتا ہے، کبھی گناہوں کا احساس بھی ہوا ہے کہ میں اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں، اپنے رب کا بندہ ہوں، تو میں اس کی نافرمانیاں کیوں کروں؟ بس جب کہا جائے تو جوش میں کہتے ہیں جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے تو مسلمان تو جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کام زندان کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کام زندان کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ یعنی کام جہنم والے کیے، کام زندان کے کیے، اور ہمیں شوق جو ہے یہ جنت کا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ آرے نیند مسافر تیری، آرے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روں گناہوں پہ، جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روں گناہوں پہ،
افسوس مگر دل کی کساوت نہیں جاتی، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا۔ روئے گا تب نہ جب احساس ہوگا، روئے گا تب جب ندامت ہوگی، تو ندامت نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے، ندامت ہی نہیں ہوتی۔ گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خوف یہ ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، موت کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہی گناہ اگر قبر میں لے کر ساتھ گئے تو کیا بنے گا؟ آپ کہیں گے جناب ابھی عمر بڑی ہے، ابھی عمر بہت بڑی ہے۔ کتنی عمر بڑی ہے؟ ایک دن کا بچہ بھی مر جاتا ہے، ایک ہفتے کا بچہ بھی مر جاتا ہے، 12 سال کا نوجوان بھی مر جاتا ہے، 18 سال کا نوجوان بھی مر جاتا ہے، 23-25 سال کا نوجوان بھی مر جاتا ہے، اور 35, 40 اور 60 سال کا بندہ بھی اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہمیں گمان کس چیز کا ہے؟ ابھی زندگی پڑی ہے۔ افسوس آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان، 100 برس۔ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، تو مسافر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سفر، جتنا اس کا سفر ہوتا ہے، 1 ماہ اگر کہیں رہنا ہے تو 1 ماہ کا سامان وہ ساتھ لے کر جائے گا، 2 ماہ رہنا ہے تو 2 ماہ، 1 سال رہنا ہے تو اس حساب سے اس دنیا کے اندر بھی ہم مسافر ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب مردہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کا عمل آ کر اس کی دائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرے ساتھ آیا ہوں۔ تو ذرا غور کو فرمائیں کہ ہم کون سے اعمال لے کر جائیں گے قبر کے اندر۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں برے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آخرت کی فکر پیدا ہوگی، انشاءاللہ عز و جل مدنی ذہن بنے گا، انشاءاللہ عز و جل خوف خدا عز و جل پیدا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے عمر کو ضائع کیا ہے، اب مجھے اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ تو اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ اور دعوت اسلامی کیا ہے؟ آج مدنی چینل جو ہے یہ پوری دنیا میں یہ دکھا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے، کتنے شعبہ جات کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور کس کس شعبے سے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو ہے آج جس شعبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج مثلا میڈیا کا دور آیا تو میڈیا نے جب برائی کو پھیلانا شروع کیا ٹی وی کے ذریعے، چینل کے ذریعے، تو دعوت اسلامی اس میدان میں بھی اتر آئی، مدنی چینل کو لے آئی۔ امیر علیہ سنت کی سوچ دیکھیے، ولی کامل کی سوچ دیکھیے کہ جو امت کے اندر مثلا یہ گناہوں کے سیلاب امڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مدنی سوچ ہے کہ میڈیا کو لے آئے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کو دعوت اسلامی کو اگر صحیح حقیقی معنوں میں آپ نے دیکھنا ہے تو مدنی قافلوں کے مسافر بنے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ یہ مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے آج ان قافلوں کی برکت ہے الحمدللہ عز و جل کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر دین کا پیغام یہ پہنچ رہا ہے۔ تو مدنی قافلوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ اس کو علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کی شرائط کتنی ہیں، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، تم نے وضو کیسے کرنا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہمیں مدنی قافلے کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ 70 80 سال کے 60 سال کے بوڑھے جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرتے ہیں پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تک ہمیں مثلا وضو کرنا نہیں آتا تھا، اب تک ہمیں غسل کرنا نہیں آتا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس نے بچوں کو بھی سکھایا، اس نے بوڑھوں کو بھی سکھایا، اس نے نوجوانوں کو بھی سکھایا۔ تو ہم کیوں محروم رہے؟ الحمدللہ ایک سنہری موقع ہے علم دین سیکھنے کا۔ یہ چھٹیاں جو آ رہی ہیں پاسٹے کی، اس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے مختلف جگہوں پر سفر کریں گے۔
سبھی نیت فرمائیں کہ علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل ان مدنی قافلوں میں اور بھی نیتیں کریں، اور بالخصوص علم دین سیکھنے کی نیت سے، جو کہ میں ابھی تک نہیں سیکھ سکا، یہ سیکھنے کی نیت سے میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اپنے دین کی تعلیم، دین کا علم سیکھنے میں صبح کو چلا یا شام کو چلا، وہ جنتی ہے۔ تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ نیت فرمائیں، انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ۔ یہ چھٹیوں میں اگر کوئی سستی نہ ہو، انشاءاللہ کوئی سستی نہیں کرنی ہمیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عز و جل سبھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ان مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ مزید علم دین سیکھنے کی برکتیں دیکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوے چنا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنت کے باغات؟ کون سے جنت کے باغات؟ تو فرمایا کہ علم کی مجلس ہی جنت کے باغات۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شریعت کی ایک بات سننا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کتنی برکتیں ہمیں مدنی قافلے میں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلی جو روایت میں نے سنائی کہ جو صبح کو چلا، صبح بھی چلیں گے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے لیے، شام بھی چلیں گے، بلکہ 3 دن یا اس سے زیادہ بھی ممکن ہے کہ قافلے میں سفر کریں، صبح شام چلیں گے انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو علم کی طلب کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا، وہ جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سند حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ سبھی تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ مرتے دم در بستی عطا فرمائے۔ آمین۔